خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آخری نشست ہے ہماری آج باقاعدہ یہ علماء کرام کے ساتھ یکم رمضان سے جس کا آغاز ہوا. ظاہر ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ ہماری پھر دیگر سیگمنٹ شروع ہو جائیں گے اور پھر اذان مغرب و مناجات سے اختتام ہو جائے گا. تو یہ گویا علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ آخری نشست ہے. میں نے پہلی نشست میں یہ کہا تھا علماء کرام کے کہ بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے ظاہر ہے، اور بہت اچھا الحمدللہ 30 دنوں کا سفر بہت تیزی سے بھی گزرا اور بہت احسن انداز سے بھی گزرا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مولانا رضا دعودانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ دونوں کو. عید کی بہت بہت مبارکباد بھی ایڈوانس میں. عید مبارک. چونکہ ظاہر ہے پھر ہماری ملاقات اب عید کے بعد ہوگی بظاہر، تو عید کی بہت بہت مبارکباد. تو بس اب ہم نے سوچا کہ آج اب آخری دن ہے تو فقہی مسائل وغیرہ ہم نے پوچھے، سارا مہینے مختلف موضوعات پہ بھی گفتگو کی. وہ عید کا موقع ہے، آپ لوگ خود بھی بتاتے رہیں کہ ذرا کوئی ایک لطیف انداز میں ایک حلال تفریح کے عنوان سے بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس کو پروموٹ کیا گیا کہ ہاں یہ کہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے جب انسانوں کو بھی فریش ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے. تو میں نے سوچا آج بس آخری دن ویسی طرح کوئی لطیف پیرا ہے میں کس طرح کی بات کر لیتے ہیں. ایک تو قبلہ پہلے آپ بتائیے گا یہ عید کے حوالے سے کیا ہے عید کا اصل کانسیپٹ کیا ہے یہ بتا دیں، اور آپ کو اشعار یاد ہے اگر کوئی عید پہ بھی کوئی شعر ہے تو وہ بھی سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے، ویسے عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا. بابر عود سے ہے، عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. چونکہ یہ دن بار بار آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے ہر سال، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے. خوشی کا تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ رکھا بندے کے لیے کہ وہ ڈٹ کر عبادت کرے. صحیح ہے. ڈٹ کر لوگ جس طرح کھاتے ہیں نا، تو ایسے ڈٹ کے عبادت کرنی ہے. ماہ رمضان تو اس لیے ہے کہ ڈٹ کر عبادت کرے. تو اب بندے نے اللہ کے حکم پر ڈٹ کر عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر عید کا دن رکھا، عید الفطر. اسی لیے اس کی رات کو بھی لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات. اس کے ہاں لیلۃ الجائزہ کے بارے میں بھی آپ بتا دیجیے. رات انعام کی رات ہے، دن انعام کا دن ہے، تو خوشی کا دن ہے. تو بالکل خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں. بس یہ ہے کہ دائرہ شریعت کو بہرحال ملوز رکھا جائے گا اور وقار کو بھی ملوز رکھا جائے گا. یہ جو بعض اوقات لوگ خوشی میں جو انداز اختیار کر لیتے ہیں اور جس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں اور چیخ پکار اور شور شرابہ، تو وہ تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. وقار کو بہرحال ملوز رکھنے کا حکم ہے. ایک ہے بے ساختہ کوئی چیخ نکل جانا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ ایک انداز اختیار کرنا بنا کر. تو یہ جو چیز وقار کے خلاف ہے دین اسے کبھی پروموٹ نہیں کرتا. بے توقیری والی چیز کو وقار کے ساتھ جائز انداز میں آپ تفریح کریں، ہنسی مذاق کی بات کریں، دل لگی کریں، دل جوئی کی بات ہے، خوش طبعی کی بات ہے. حضور جان عالم علیہ السلام سے ثابت ہے، اکابر سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. دائرہ شریعت بس ملوز رکھیں، استہزاء نہ ہو، تمسخر نہ ہو، مذاق ہو. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف منسوب فرمان ہے کہ ہماری کئی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان القلوب تملو کما تملو الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمہ، کہ بے شک دل بھی اکتا جاتے ہیں، دل بھی تھک جاتے ہیں جیسے جسم تھک جاتے ہیں، جیسے جسم اکتا جاتا ہے. فابتغوا لها طرائف الحکمہ، تو دلوں کے لیے لطیف باتیں تلاش کرو. یعنی آپ لطیفہ کہہ لیں، جو لطیفہ ہوتا ہے اس کو بھی اصل میں لطیفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لطیف بات ہوتی ہے. تو بس یہ کہ وہ لیکن وہ لطیف ہو، فحش نہ ہو اور دائرے کے اندر ہو. تو اس کی یہ دیکھیں، اس کو پروموٹ کرنا نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں وہ فابتغوا لها طرائف الحکمہ. امر کا صیغہ ہے کہ تلاش کرو. تو ایک لطیف بات بھی عرض کر ہی دیتا ہوں لگے ہاتھوں. قدرت اللہ شہاب جو ہے بڑے مشہور فکشن رائٹر، بیوروکریٹ بھی تھے اور فکشن رائٹر افسانہ نگار بھی تھے، اور ان کا شہاب نامہ مشہور ہے. اچھا یہ بھی عرض کرے تو میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے شہاب. ہمارے اردو میں لفظ جو ہے وہ شین کے زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں درست نام شین کی زیر کے ساتھ شہاب لفظ عربی میں. تو عربی پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے زبان پہ وہ چڑھا ہوا ہے. وضاحت اس لیے کر دی کہ بعض لوگ سن کر کہتے ہیں کہ شاید ان کا تلفظ شہاب غلط پڑھ دیا آپ نے. حالانکہ تلفظ تو ہمارا ہی درست ہے. کیا کہنا ہے، شعر سمجھ سکتا نہیں اور کہتا ہے مجھ کو غلط، زبان معترض خود ہی خارج از تقطیع ہے. تو شہاب نامہ کے اندر انہوں نے ایک بات ذکر کی اپنے اسٹوڈنٹ لائف کی، دور طالب علمی کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے تھے تو اردو میں ایک ٹیچر تھے ماسٹر منگل سنگھ، وہ اردو پڑھاتے تھے، لیکن وہ اردو بھی اس شان سے پڑھاتے تھے کہ اردو کی تشریح جو ہے وہ پنجابی میں کرتے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ تشریح کر رہے مرزا غالب کا شعر آ گیا، سادگی و پرکاری بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا. تو اب وہ نقشہ کھینچتے ہیں، اسکیچ کھینچتے ہیں کہ انہوں نے تشریح اس کی اس شان سے کی. کہتے ہیں دیکھو سادگی
ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਕਾਰੀ, ਬੇਖੁਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ। ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਤਗਾਫੁਲ ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਤਗਾਫੁਲ ਚ जुरत आजमा पाया। यानी उन्होंने तशरीह नहीं की, सिर्फ हरूफ आतिफा लगाए हैं कंजंक्शन पंजाबी के, बाकी उसने वही दोहरा दिया। लेकिन जो असल बात मज़े की कि ये तशरीह करने के बाद इतनी जो है ज़ोरदार तशरीह, इसके बाद जो पंच लाइन आगे वो देते थे, पंच लाइन देते थे, कहते थे लो एनी जी गल सी, गालिब शेर कहंदे कहंदे मर गया, ऐसी समझाते मर जाना है, पर तुहाडे कोड़ मगज़ां दे पल्ले कख भी नहीं पड़ा। चलो आगे चलो। वाह वाह वाह, क्या कहें। अच्छा, हम भी जब पढ़ते थे तो मैं एक जो है वो मुदर्रिस थे, तो ऐसे ही वो भी लतीफ़ अंदाज में पूछते थे, उस्ताद पूछते हैं कि समझ आया? तो कहते समझ आया। तो अगर कोई कह देना कि जी समझ नहीं आया, तो कहते लो फिर आगे चलो। नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। जी मौलाना रज़ा दाऊदानी साहब, ये कल ईद का दिन है, एक तो आप बिल्कुल अगर कोई लतीफ़ पैराए में कोई बात करना चाहें तो प्लीज़ मोर देन वेलकम। और भी दे दिया आपके कहने पर बीच में। और बाकी वही पर आज के शब्द आपकी आज की रात के हवाले से बताइएगा। लैलतुल जायज़ा, जिस तरह लैलतुल क़द्र है, इस तरह आज की रात लैलतुल जायज़ा है, चांद रात उसको हम कहते हैं, वो लैलतुल जायज़ा, वो भी क्या बताइएगा। बाकी फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि शब जो है बड़ी अहम शब है, इनाम के हवाले से भी बड़ी अहम है, जिसकी वजह से उसको लैलतुल जायज़ा कहा गया। और बाकी उसकी फ़जीलत के एतबार से भी उसकी बड़ी अहमियत है। यहाँ तक कहा गया कि शब क़द्र से ज़्यादा नहीं तो शब क़द्र से कम भी नहीं, यानी करीब करीब जो शब क़द्र के रात कही जा सकती है वो शब ईद है। तो इस एतबार से भी इबादत की रात है। लेकिन ये कि ठीक है, बहरहाल वही जायज़ हदूद के अंदर अगर एक इंसान ख़रीदारी के लिए भी जाता है, बाज़ार की तरफ भी जाता है, उसमें भी कोई हरज नहीं है। ईद की खुशियाँ मनाने के लिए, नए कपड़े वगैरह लेने के लिए भी बहुत से अफराद जाते हैं, उसमें भी कोई हरज नहीं है। बस जो है लहव लाभ वाला मामला है या फहाशी वाला मामला है या जो लिमिट्स को क्रॉस करने वाला मामला है वो ना हो। बाकी अगर उसके दायरे में रहते हुए इंसान, तो सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, अनकरीब हम दिखलाते हैं, दिखलाते रहेंगे। आफाक में भी इनके अपने वजूद के अंदर भी अपनी निशानियाँ, तो ज़ाहिर है कि इंसान आंखें खोलेगा तभी उन तमाम निशानियों को देखेगा, आसमानों को देखे, ज़मीन को देखे। बल्कि इकबाल का दिन है और इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है कि खुल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। और उसी में आगे एक और जो मिसरा आता है वो आपके इस प्रोग्राम के लिए भी है, ऐ पै करे गिल कोशिश पैहम की जजा दे। तो अगर आप देखें तो उसके अंदर भी एक तरतीब के साथ कंसिस्टेंसी या इस्तिकामत पर एक प्रोग्राम भी हुआ था, मुझे याद है। बहुत काउंट करता है कि अगर एक इंसान कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत के साथ लगा रहे तो फिर उसका रिज़ल्ट और नतीजा बहरहाल सामने आता है। तो ये देखेंगे हम कि परवरदिगार आलम ने भी इसको इनकरेज किया है। एक इंसान को मॉन्क नहीं होना चाहिए, राहिब नहीं होना चाहिए। वो दुनिया में रहता है, दुनिया के तकाज़ों को भी पूरा करता है, मगर दायरे शरीयत में रहते हुए दुनियादार नहीं बनता, दुनिया में रहता है, परवरदिगार का बंदा बनकर रहता है। तो इस मौके पर बहुत मुनासिब होगा कि मैं उस हदीस को भी पेश करूं कि मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, कि अगर कोई मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं करता तो वो खालिक का शुक्रिया क्या अदा करेगा। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपका, ARY डिजिटल की पूरी टीम का, यहाँ पर जितने सेट पर मौजूद अफराद हैं, रोज़ाना इनसे मुलाकात होती रही, गुफ्तगू होती रही, आते जाते, कभी मुसाफा हुआ, कभी सलाम और कभी हुसैन की अदम मौजूदगी में भी कभी कभी कहते रहे कि यार कमाल है, इतने घंटे काम कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, वो कमाल है। ऐसा लगता था यहाँ पर जब भी हम लोग आते थे तो हमको यूँ लगता था जैसे हम किसी महफिल के अंदर। क्या बस ये वाह वाह वाह, कोई ये कहता है तो मुझे लगता है कि मेहनत वसूल हो गई कि भाई हम ये कहते हैं कि नशरियात, मैं कहता हूँ हम सिर्फ एक टेलीविज़न के कुछ तकाजे हैं तो उसके तहत में टेक्निकल टर्म नशरियात इस्तेमाल करता हूँ। कोशिश हमारी होती है कि महफिल हो, ये महफिल है। अच्छा, वाकई ऐसा होता था कि जैसे हम लोग यहाँ अपने सेगमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे होते थे, कभी नात खानी कर रहे, हम वहाँ पर सुन रहे होते थे, हमारा दिल चाह रहा होता था कि साथ साथ पढ़ें और झूमते चले जाएं। इसी तरह मैं देखता था कि वो जो कैमरा संभाले हुए हैं या दूसरे अफराद हैं, वो भी सिर्फ कैमरा नहीं संभाले हुए, उनके भी लब जो है वो हिल रहे हैं, तरन्नुम के साथ कुछ ना कुछ वो भी पढ़ रहे हैं। ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना वसीम, इसका मतलब क्या है? मुझे हमारे एक उस्ताद थे प्रोफेसर फ़िरोज़, जब मैं MBA कर रहा था उस ज़माने में, वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक बहुत प्यारा जुमला कहा था कि अ पर्सन इज़ वेरी लकी व्हेन ही हैज़ गॉट अ जॉब व्हिच इज़ आल्सो हिज हॉबी। एक इंसान बहुत खुश नसीब है कि जब उसका काम वो हो कि जो उसका मशगला भी हो, पैशन प्रोफेशन बन जाए। सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ पर मैं जो महसूस कर रहा था ना, जब यहाँ पर आके मुफ्ती साहब भी यकीनन इससे एग्री करेंगे, तो महसूस ये हो रहा था कि जैसे ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये खुद अपने एक हॉबी को अंजाम दे रहे हैं, एक मशगला है कि जिसके अंदर वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। सिर्फ अपनी एक तनख्वाह लेने के लिए या अपनी एक सैलरी को ड्रॉ करने के लिए वो काम नहीं हो रहा।
یقیناً پھر اس کے اندر برکت الگ ہی نوعیت کی ہوتی ہاں ہے. یعنی میں ابھی آج جمعہ تھا تو ہم نے سلام پڑھا تھا, یا آپ جب بھی ہم جمعے کو سلام پڑھتے ہیں تو آپ اگر کیمرہ, میرا جی جاتا ہے کیمرہ یہاں کی بجائے یہاں, سارے لوگ کھڑے ہوئے ساتھ سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب دعا ہوتی ہے مجھے نظر یہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے سب کیمرہ مین کے سب کے جو ہے وہ لب ہل رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی اپنا ہیڈ فون سنبھالے ہوئے اس طرح ہاتھ کیا گیا, یعنی اس طرح سب کی انوالومنٹ ہوتی ہے کہ گویا ایک محفل کی سی کیفیت ہوتی ہے. اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا کمال ہے کہ یہاں پر جو افراد ہیں وہ بھی انوالو ہو جائیں, اور پھر جو ٹی وی کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر, یعنی یہی کیفیت ہو کہ سلام ہو, یہاں پر بھی سب کھڑے ہوئے, لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی کھڑے کیا ہیں بات ہے, واہ واہ اور پڑھ رہے ہیں ساتھ میں. یعنی میں بات. خود اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ کئی مرتبہ ظاہر ہے کہ سیگمنٹ کے علاوہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ کوئی نعت ہو رہی ہے اور وہ بچے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, کیا بات ہے, اور بہت سارے الفاظ وہ اسے سیکھتے ہیں, شعر جو ہے اسے یاد کر لیتے ہیں. یہ ایک اگر آپ دیکھیں نا ان ڈائریکٹ وے کے اندر ایک ورچوئل ایجوکیشن والا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی جا رہا ہوتا ہے. بھائی کیا کہنا ہے, واہ واہ زبردست. تو قبلہ آپ بھی بتائیے, اس نشریات ہمیں نسبتاً زیادہ وقت ہمیں موقع ملا کہ آپ کے ساتھ گزاریں, آپ کا یہ کیسا تجربہ رہا شان ماشاءاللہ بہت زبردست تجربہ رہا, اور جیسا اللہ صاحب نے کہا نا ان کی ہر بات سے حرف بحرف اتفاق ہے. اس میں کوئی مختلف نہیں, اس میں کوئی احناف اور جعفریہ, اس میں کوئی فقہی اختلاف بھی نہیں ہے اور فکری اختلاف بھی نہیں. واہ 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 واہ, تو بالکل ساری باتوں کی تائید ہے اور حقیقت, اور ایون کہ جو حدیث سنائی حضرت نے, ہمارے ہاں بھی یہ حدیث ہی ہے, قول رسول علیہ السلام ہی ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, یعنی یہ بھی اتفاقی ہے, یہ بھی متفق علیہ ہے کہ یہ بھی ہمارے حدیث ہے کہ جو کسی انسان کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو واقعی ہمیں جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہیے, گریٹفل ہونا چاہیے, تھینک فل ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہم شکریہ کہیں گے تو یہ فارمل ہو جاتا ہے. یہ فارمل کی بات نہیں ہے, یہ فارمل نہیں ہے, یہ دراصل تو یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگ کا اظہار کرتے ہیں. جس طرح ہم اللہ کے حضور, اللہ کے ساتھ ہم فارمل ہیں کیا, جس طرح کا تعلق ہمارا اپنے خالق و مالک کے ساتھ, رازق کے ساتھ, ایسے تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں حکم بھی ہے اور ہم بارہا شکر ادا بھی کرتے ہیں اس کا, اور کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ ہم کوئی فارمل کر رہے ہیں یا یہ ہم کوئی رسمن کر رہے ہیں. وہ ہماری جو تعلق ہے خدا کے ساتھ, اس تعلق کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے حضور شکر گزار ہوں. تو اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھی جو ہمارا تعلق ہے, تو کسی نے بھی ہمارے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی اچھائی کی ہو یا ہمیں اس کی کوئی بات اچھی لگی ہو, تو یہ ہمارے اس تعلق کا تقاضا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. ہم حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدل احسان ہے, اور اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں تو بھلائی کریں, بھلائی نہیں کرتے تو کم از کم شکریہ کے دو بول, یہ اگلے کا فیڈ بیک ہے نا. جس طرح لوگ فیڈ بیک دوسرے لوگ دیتے ہیں تو ہم بھی فیڈ بیک دیں. ہم کیوں ہمیشہ جو ہے وہ ریزرو, اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم ریزرو رہیں گے اور ہم ذرا اکڑ کے رہیں گے تو ذرا ہماری ویلیو بنی رہے گی. اس سے ویلیو نہیں بنتی. خدا کے یہاں آپ کی ویلیو کس سے بننی ہے؟ آپ خدا کی مخلوق سے پیار کریں گے تو آپ کی ویلیو بنے گی خدا کے یہاں. آپ لوگوں کے یہاں اپنی ویلیو بنانے کے چکر میں, خدا کے یہاں آپ اپنی ویلیو کے قدر و قیمت کے آپ کو کوئی احساس نہیں ہے, تو خدا کے یہاں ویلیو کا احساس ہونا چاہیے. اور خلق خدا کے یہاں بھی ویلیو اصل میں تبھی بنتی ہے, وہ دیکھ کر تو لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں یار بھائی بڑا آپ کو پہنچی ہوئی چیز ہے, لیکن اس کے بعد پیٹھ پیچھے پھر کیا کہتے ہیں, یار اکڑو ہے, اکڑو ہے, یہ جو ہے نا بہت جو ہے نا وہ ایٹیچیوڈ والا ہے, یہ جو ہے وہ بہت پراؤڈ فیل کرتا ہے, اور بات بات پہ غرور اور ایسے. تو پرائڈ ہیز فال, غرور کا سر نیچے ہوتا ہے, تو آپ نے کیا کمایا؟ یعنی خدا کے یہاں بھی آپ نے ناراضی مول لی, اور خلق خدا کے دلوں میں بھی آپ نے ایسے, اور ان کی زبان پہ بھی کلمات کیا جاری کروایا, زبان خلق کو نکارا ہے خدا سے. تو لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل. اس سے پہلے کہ ہم کلوز کریں, یہ ایک وہ فقہی سوال بہت سارے آئے, لیکن ہم نے آج کی حد تک پھر ہم نے اس کو وہ کیا کیونکہ فطرے, فطرانے, زکوٰۃ, خمس سے متعلق بہت سے سوال ہو گئے, لیکن یہ مجھے لگا بڑے پیش آنے والا مسئلہ, تو یہ پوچھ لوں دونوں فقہا, یعنی دونوں یعنی احناف اور جعفری کے فقہ جعفریہ کے مطابق, وہ یہ کہ بھائی وہ مہندیاں لگ رہی ہیں ہاتھوں میں, تو بھائی وہ اعضائے مطلب وضو, ظاہر ہاتھ تو اعضائے وضو میں سے ہوتا ہے, تو یہ وضو میں معنی ہے یا نہیں ہے؟ یہ پہلا شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو میں ہنس رہا ہوں, کیا نے کہا کوئی آپ لوگ بیسیکلی تو فقہا ہیں, فقہا ہی رہے, کل شیء یرجع الی اصلہ. ماشاءاللہ, اچھا لگا یہ بھی. تو یہ ہمارے یہاں دیکھ مہندی, مہندی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ مہندی ہوتی ہے کہ اس کا جرم نہیں بنتا, تو وہ معنی وضو نہیں ہوتی.
جرم یعنی تہ، کہہ لیتے جس کو اکھاڑا جائے تو نہ اکھڑے، لیئر کہہ لیں، تہ لیئر کہہ کہہ لیں. لیں، ہاں ہاں. اچھا جس وقت یعنی مہندی لگائی ہوتی ہے اس وقت تو ظاہری بات ہے بہرحال وہ مانے ہوتا ہے، لیکن جب سوکھ جاتی ہے دھونے کے بعد تو اس کی لیئر نہیں بنتی، اس کی تہ نہیں بنتی. تو جس کی تہ نہیں بنتی اس میں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، مانے نہیں ہے. جو دوسری ہے جس کی تہ بنتی ہے، جس کی تہ بنتی ہے، لیئر بنتی ہے، تو اس میں ہمارے یہاں علماء کی دو طرح کی رائے ہے. بعض رات علماء دفع حرج کی بنا پہ اس کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کی چونکہ لیئر بنی ہے تو یہ. آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ میں کہتا ہوں خلق خدا کے لیے تھوڑی آسانی کی جائے. یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو، بشارت دو، نفرت نہ دلاؤ. میں تھوڑا اس میں نرمی کا قائل ہوں. کیا ہے؟ بس میں اتنی نرمی کا قائل نہیں ہوں. تھوڑی زیادہ نرمی ہوگی آپ کے خیال میں؟ اچھا پر وہی یعنی اس کے اندر بہرحال اگر وہ جرم بن جائے یا لیئر بن جائے تو پھر بہرحال وہ مانے ہو جائے گی، آبسٹرکٹ کرے گی پانی کو. تو پانی کا اعضائے وضو تک پہنچنا جو ہے ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وضو ہوتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو ایسی مہندی کا استعمال کریں کہ جس پہ یہ نوبت نہ آئے. اور اگر اندازہ ہے ویسے ظاہر ہے خواتین سے منسوب ہے مہندی کا، لیکن یہ کہ چونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس سارے سوالات آتے ہیں، تو اندازہ ہے کہ مارکیٹ میں جو رائج مہندیاں ہیں وہ زیادہ تر کون سی والی ہوتی ہیں؟ دونوں طرح کی مل اچھا جاتی دونوں طرح کی مل رہی ہے. اچھا یعنی جس کو کہتے ہیں نا شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے. تو اگر کوئی تلاش کرے تو بہرحال راستے موجود ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ کوئی زحمت. کراچی شہر کے اندر تو ایزیلی اویلیبل ہو جائے گی، جو کہ آپ کے وضو میں بھی مل جانی چاہیے. اب بہرحال ظاہر ہے کہ یہ تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بازار کے معاملات ہیں، بازار ہی کے اندر جا کر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ہاں اتنا اطمینان رکھیں کہ اگر اس تحقیق کے لیے بازار کا رخ کریں گے تو ثواب ملے گا. تو اس میں خلاصہ نکلا کہ یعنی جس میں وہ مہندی بہتر استعمال کریں جس میں لیئر نہ بنتی ہو، نہ بنتے، اس کے اندر کیمیکل وغیرہ نہ ہو تو وہ نہیں بنے گی. اچھا اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو وجوہ ترجیح ہوتی ہے نا، اختلاف کے حوالے سے ایک بات ہے کہ اختلاف کے موقع پر ہم وجوہ ترجیح شمار ہوتی ہیں کوئی کہ جن کی بنا پر کسی قول کو ترجیح دی جاتی ہے. تو مختلف وجوہیں 50 کے قریب وجوہ ترجیح ہیں. تو ان میں سے ایک وجہ ترجیح یہ ہوتی ہے کہ عبادت کا معاملہ ہو تو اس میں احتیاط، جو احوط ہو تو اس کی بنا پہ کسی قول کو ترجیح دی جاتی ہے. اور ایک وجہ ترجیح ہوتی ہے نرمی کی بنا پہ کہ جو ارفق للناس، لوگوں کے لیے زیادہ نرم ہو تو وجہ ترجیح ہو. تو یہ ان کے یہاں بھی ایسا ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہے کہ دونوں وجوہ ترجیح وہاں بھی موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں. تو انہوں نے آپ نرمی دے دیجیے، انہوں نے نہیں دینی ہے. انہوں نے ان میں سے ایک وجہ ترجیح کو اعتراض نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک وجہ ترجیح کو لیا، ہم نے دوسری وجہ. صحیح، یہ خوبصورتی ہے، بالکل صحیح. اور یہ وہی بات جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ہی مرض کے لیے ایک ہی شخص 3 ایکسپرٹس کے پاس جاتا ہے، اور تینوں کی رائے کبھی کبھی مختلف ہوتی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی. میں ابھی 3 دن پہلے میں ایک ذرا طبیعتی خرابی سے گزرا، میں نے 4 لوگوں سے بات کی اور ان میں سے 2 نے ایک رائے دی، 2 نے الگ رائے دی. تو ظاہر ہے اور دونوں کی اپنی آپ ابھی دیکھ رہے ہیں نا، پہلے والے سوال کا جواب جو ہے وہ متفق علیہ تھا، اگریڈ اپون تھا. البتہ میں آپ سے ایک بات گزارش ضرور کروں گا آخری، کہ اگر اقبال پہ یا غالب پہ کبھی آپ پروگرام کرنا چاہیں تو ہمارے نیازی صاحب کو آپ ضرور بلائیں گے. اچھا یقین جانیے کہ اتنے باذوق ملکہ حاصل ہے، جو بہت کم افراد میں آپ کو ایسا ملکہ اور ایسا ذوق ملے گا. روانی کے ساتھ بہت باذوق، حافظہ بھی ماشاءاللہ بڑا غیر معمولی ہے. اور جو ذوق شعری ہے نا، مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب مجھے یاد آئے، وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے الیکشن سے کہا بھی کہ علامہ طالب جوہری صاحب کے والد وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ عالم ہی کیا جو شاعر نہ ہو. اچھا جیسے کہ صاحب علم جو ہے وہ تو شعروں کے ساتھ اس کا شغف ہونا چاہیے، شغف ہونا ہی چاہیے اس کے اندر. بھائی کیا بات ہے. تو رضا داؤدانی صاحب، میں بلکہ آخر میں آپ سے پھر ایک شعر کے ذریعے اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. لیکن داؤدانی صاحب بہت بہت شکریہ، عید کی بہت بہت مبارکباد، اور بہت اچھا وقت گزرا آپ کے لیے. بہت ساری دعائیں. تشریف رکھیے مفتی صاحب. میں آپ سے الوداعی ایک پہلے گلے مل لوں اور پھر جو ہے وہ عید گریٹنگز. ہاں عید گریٹنگ، بہت بہت عید کی مبارکباد. اگر میرے کسی بھی جملے کسی بھی اس سے کوئی احتیاط کا دامن اگر ہاتھ سے چھوٹا ہو تو اس کے لیے میں بہت دل سے بہت معذرت خواہ ہوں. کوشش کرتے ہیں اپنی پوری برکت دے. اور ماشاءاللہ یہ ہم بیہائنڈ دا سین بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کو علماء کے حوالے سے بہت سعادت مند پایا، بادب پایا، اور بالکل یہ کہ جس طرح واقعی گریس دینی چاہیے اسی طرح کی گریس آپ دیتے ہیں، اور یہ آپ کی سعادت مندی کی علامت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈیزرو کرتے ہیں، علماء یہ ڈیزرو کرتے ہیں، علماء کے قدموں کی خاک ہے ہم سے. ہماری بھی بہت دعائیں آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے، اور اس پورے سیٹ پر موجود تمام افراد. جزاک اللہ، بہت بہت نوازش، بہت شکریہ. آخر میں بس کسی ایک شعر سے اختتام کرتے ہیں. آپ ہی کی نظر. اچھا میری نظر. اقبال کا اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اچھا مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. تو آئیے
جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت نوازش, اور یہ محفلیں یاد آئیں گی, یہ وقت جو ہے وہ گزرا یاد آئے گا, کوالٹی ٹائم اور بہت اچھا وقت گزرا. اور بس آخر میں یہی بات, یہ ایک معصومانہ سی میری ایک خواہش ہے کہ اللہ کرے جس طرح آپ دیکھیے 30 دنوں تک ہوا, اس میں میرا کریڈٹ نہیں ہے, میں نشریات کی بات کر رہا ہوں, اور 11 سال سے ہو رہا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا اگر یہ سب مصنوعی ہوتا تو مصنوعی پن 11 دن برقرار رکھ سکتا ہے, 11 سال نہیں برقرار رہ سکتا. جس طریقے سے گریس کے ساتھ یہاں پر سوال ہوتا ہے, ایک عالم اپنی فقہ کے حوالے سے رائے بتاتے ہیں, ایک عالم اپنی فقہ کے حوالے سے رائے بتاتے ہیں, اکثر ایک ہوتی ہے, اکثر کبھی کبھی مختلف ہوتی ہے. میری ایک خواہش ہے کہ کاش بس معاشرے میں ہم یہی کلچر ہم اگر پروموٹ کر سکیں کہ اٹ از کمپلیٹلی آل رائٹ ٹو ڈس ایگری, لیکن اس کا گریس سے کوئی تعلق نہیں, گریس برقرار رہنی چاہیے, باقی اختلاف کرتے رہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان 30 دنوں میں, ان 60 نشریاتوں میں ایسے ایک سے زیادہ مواقع آئے ہوں گے جب اختلاف اس انداز سے ہوا ہوگا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اختلاف ہوا ہے, کہ انہوں نے ایک بات کی اور رضا صاحب نے کہا کہ جی جس طرح ابھی انہوں نے کہا ہم اتنی نرمی کے قائل نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات, تو انہوں نے اپنی مختلف رائے دے دی, انہوں نے اپنی رائے دے دی. اس طرح ہو سکتا ہے تو یہ کر لیا جائے. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ مباحثے کا پلیٹ فارم نہیں ہے, ظاہر ہے رائے مختلف ہے اور وہ ہیں تبھی تو جو ہے وہ مختلف مکتبہ فکر کہتے ہیں اس لیے. لیکن میری سارے, میں ایک بہت ایک جونیئر کی حیثیت سے میری یہ درخواست سمجھ لیں اپنے سارے دوستوں کو بھی, کہ مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اگر معاشرے میں ہمیں لگے کہ باقی سارے مسائل حل ہو گئے ہیں, ماں باپ کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, تو پھر ہم جو ہے وہ کسی اور مرچ مسالے پہ بھی آ جائیں, ورنہ ابھی ان پہ بات کر لیں. یقین کریں ان پہ کوئی مسئلہ یہ نہیں کہے گا کہ جی ہمارے خیال میں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور داؤدانی صاحب کہیں گے کہ ہمارے خیال میں نہ رکھا جائے تو بہتر ہے. اس پہ کوئی, سب کا اتفاق ہے, اتفاقی باتوں پہ بات کر لیں اور اس پہ عمل کر لیں. شاید تھوڑی سی ہماری شاید ایک کنٹریبیوشن ہو جائے ٹورڈز دس سوسائٹی. شان رمضان 2023 کے یہ ہماری علماء کرام کے ساتھ آخری نشست تھی. آپ سب لوگوں کا اس نشست میں ہمارا ساتھ دینے کا, غیر معمولی دلچسپی لینے کا بہت بہت شکریہ. اس سیگمنٹ میں جب دیکھیں اب دوبارہ کب ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ, کیا بھروسہ میری زندگی کا, اور اللہ تعالیٰ سلسلہ ایسے ہی جاری رکھیں انشاءاللہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے انشاءاللہ.